جو پوچھا میں نے کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، جو پوچھا میں نے کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ جو پوچھا میں نے کہ نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ اور ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، کعبہ والناس محمد کا ثناء دیکھا، کعبہ والناس محمد کا ثناء دیکھا۔ اور سائم چشتی کے وہ 4 مصرے یاد آتے ہیں کہ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم اپنا انداز زمانے میں جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے میں جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کون محبوب؟ جو اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو لب ہلا دے تو انادل چہکنے لگے، جو مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگے، جو گفتگو فرمائے تو پھول جھڑنے لگے۔ کون محبوب؟ جن کی ولادت ہو رہی ہے تو ملک شام کا چپا چپا روشن و چمکدار ہو جا رہا ہے۔ کون محبوب؟ جن کی رسالت کی گواہی چرند و پرند دیا کر رہے ہیں۔ کون محبوب؟ جن کے سامنے شجر و حجر سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ کون محبوب؟ جن کے در کی غلامی جبریل امین کیا کرتے ہیں۔ کون محبوب؟ جن کے در کے غلام بلال حبشی سورج کو ابھرنے نہیں دیا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا شمس اچھا ہے نہ فلک پر ہلال اچھا ہے، شمس اچھا ہے نہ فلک پر ہلال اچھا ہے، ان دونوں سے تو محمد کا بلال اچھا ہے، ان دونوں سے تو محمد کا بلال اچھا ہے۔ مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے، مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے، ساتھ مولا کے محمد کا نام اچھا ہے، ساتھ مولا کے محمد کا نام اچھا ہے۔ اور دیکھ کر بلال حبشی کو حورے بولی، دیکھ کر بلال حبشی کو حورے بولی، تاجداروں سے تو محمد کا غلام اچھا ہے، تاجداروں سے تو محمد کا غلام اچھا ہے۔ کون مصطفیٰ جان رحمت؟ جن کی رسالت کا ذکر قرآن کہتا ہے، کہتے یا ایھا الرسول کہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ میرے نبی وہ نبی ہیں جن کی نبوت کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی۔ میرے نبی وہ نبی ہیں جن کے چہرے کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے والشمس والضحیٰ۔ میرے نبی وہ نبی ہیں جن کے سینے کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میرے نبی وہ نبی ہیں جن کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے نبی وہ نبی ہیں جن کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ میرے نبی وہ نبی ہیں جن کی رحمت عامہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے نبی وہ نبی ہیں جن کی بلندی کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ میرے نبی وہ نبی ہیں جن کی چادر تطہیر کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ میرے نبی وہ نبی ہیں جن کی کملی کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ معلوم ہوا پورا قرآن حضور کی تعریف بیان۔ ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، کعبہ والناس محمد کا ثناء دیکھا، کعبہ والناس محمد کا ثناء دیکھا۔ جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے، جتنی تعریف کی جائے۔ کائنات میں سب سے بہتر ورد حضور کا ذکر کرنا ہے، حضور کی تعریف و توصیف کرنا ہے۔ پورا قرآن حضور کی تعریف و توصیف سے بھرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جو حضور کے ذکر کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، یہ صرف آج سے نہیں ہے، 100-200 سال سے نہیں ہے، بلکہ حضور کے نعت کی محفلیں، حضور کی تعریف و توصیف کی محفلیں آج سے نہیں، تب سے ہے جب نہ زمین تھی نہ زمان، نہ جنت تھی نہ آسمان تھا۔ یہ کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی نے حضور کی نعت بیان کی ہے تو پروردگار عالم نے بیان کیا، پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، فرمایا کنو حبیبی محمدہ۔ آدم کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کی تعریف کرو، شیس کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کی تعریف کرو، حضرت نوح کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کی تعریف کرو، حضرت یوشع کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کی تعریف کرو، حضرت ابراہیم کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کی تعریف کرو۔ یہ سلسلہ خاتم النبیین تک پہنچا، وجہ تخلیق کائنات تک پہنچا، سید المرسلین
مرسلین تک پہنچا. سرکار دو عالم نے اپنی نعت خود بیان فرمائی, اپنی نعت خود بیان فرمائی. فرماتے ہیں ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے حضور کی نعت کا. حضرت حسان بن ثابت تک پہنچتا ہے. انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. امام الاصفیاء تک پہنچا, امام الاتقیاء تک پہنچا, شاہزادہ کاروان نبوت تک پہنچا, امام زین العابدین تک پہنچا. انہوں نے کہا ان الطیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. حضرت علامہ بوسیری تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے مولایا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حبل من الاحوال مقتحم. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. علامہ شیخ سعدی شیرازی تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. شہنشاہ بغداد تک پہنچتا ہے. قطب ربانی تک پہنچتا ہے. شیخ عبد القادر تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے آپ نے فرمایا غلام حلق بغوش رسول ساداتم, غلام حلق بغوش رسول ساداتم, رہے نجات موتن حبیب آیاتم. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. محبوب الہی تک پہنچتا ہے. نظام الدین اولیاء نے فرمایا سبا بسوئے مدینہ روکن عزی دعا کو سلام برخا بگرد شاہ مدینہ گردد بسط تذر و پیام برخا. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. حضرت امیر خسرو تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے نمی دانم چ منزل بود شب جائے کے منبودم بہر سورق سے بسم البود شب جائے کے منبودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے. حضور کی تعریف و توصیف جتنی کی جائے اتنا کم ہے. سلسلہ یہیں تک نہیں رکا. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. عزت بخاری تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے ادب کا ہیست زیر آسماں زرش نازک تر, ادب کا ہیست زیر آسماں زرش نازک تر, نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. بریلی کے تاجدار تک پہنچتا ہے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کی بارگاہ سے آواز آتی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے سلسلہ آگے بڑھا ہے. مسترازمی تک پہنچا. انہوں نے کہا کوہ ہمالا کے سنگے گراں کو توڑ سکتا ہوں, میں طوفان خیز موجوں کے بھی دھارے موڑ سکتا ہوں, میرے آقا تیری توصیف بیاں ہوگی نہیں سکتی, میرے آقا تیری توصیف بیاں ہوگی نہیں سکتی. تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں, تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. علامہ عبد الرحمن جامی تک پہنچتا ہے. آواز آتی ہے نسیمہ جانب بتہا گزر کن, نسیمہ جانب بتہا گزر کن, زی احوال محمد را خبر کن. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے. خواجہ شوق تک پہنچا. آواز آتی ہے سرکار مدینہ نے اعجاز یہ پایا ہے, سرکار مدینہ نے اعجاز یہ پایا ہے, بے چہرگی چہرہ بے سائے سایہ ہے, سرکار مدینہ نے اعجاز یہ پایا ہے, بے چہرگی چہرہ بے سائے سایہ ہے. نالین پکڑ لیتے تارش پہنچ جاتے, نالین پکڑ لیتے تارش پہنچ جاتے. جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گوایا ہے, جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گوایا ہے. سلسلہ اور آگے بڑھا. اسی بریلی سے سرکار مفتی اعظم ہند کی آواز آتی ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا. پھر اسی بریلی سے آواز آتی ہے سرکار تاج الشریعہ کی زبان سے آواز آئی, فرمایا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں.
حضور کی تعریف و توصیف ابتدائے دنیا سے لے کر آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے، اور آج ہمارے ذریعے سے اور ہمارے شعراء کے ذریعے سے، ہمارے حضرت کے ذریعے سے حضور کی تعریف و توصیف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے سینوں میں وہ جذبہ ایمانی عطا کرے کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں صبح قیامت تک حضور کی تعریف و توصیف کریں۔ حضرات محترم وقار، حضور کی تعریف و توصیف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والی نسلیں حضور کی تعریف کریں؟ چاہتے ہیں؟ کون کون لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آگے کی جو جنریشن ہے وہ حضور کی تعریف تبھی کریں گے جب ان کے سینے میں حضور کا عشق ہوگا۔ آج ایک ایسا فارمولہ، ایک ایسا نسخہ جس کے ذریعے سے آنے والی نسلیں حضور کی محبت میں سرشار ہو جائیں گی۔ بس اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا، وہ نسخہ مکمل ہو جائے، وہ نسخہ آپ تک پہنچ جائے۔ یہ ایسا عظیم نسخہ ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جن کے بچے نافرمان ہیں، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں، اگر اس نسخے پر عمل کیا جائے گا تو بچے فرما بردار ہو جائیں۔ حضرات محترم وقار، سب سے بڑی چیز حضور کے ذکر کی بات ہے۔ جتنا زیادہ حضور کا ذکر ہوگا اتنا زیادہ روحانیت میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہوئی چلی جائے۔ محترم سامعین کرام، ذہن کو قریب کریں، بس یہ نسخہ آپ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد علامہ امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ میرے ممدوح کی باتیں کرو، میرے محبوب کی باتیں کرو، یہ ایسا ذکر کرتے جاؤ کہ یہ کستوری کی طرح ہوا میں پھیلتا چلا جائے۔ اللہ کبیرہ، یہ ذکر ایسا ذکر ہے جس کے تعلق سے علامہ رومی تمثیل میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ مجنوں ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے محبوب کا نام لکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچا رہا ہوں۔ علامہ رومی تمثیل کے انداز میں بیان فرماتے ہیں جب اس شخص کو اپنے محبوب کا نام لکھ کر اس کے دل میں سکون پہنچ سکتا ہے تو کیا امتی کو اپنے رسول کا نام لے کے نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، حضور کے عشق کو پیدا کرنا اپنے سینوں میں اور آنے والی نسلوں میں، اپنے بچوں کے سینوں میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو پیدا کرنے کے بہت سارے ذرائع علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اقبال، جن کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ 3 باتوں کا، صرف 3 باتوں پر اگر عمل ہو جائے تو یقینی طور پر سرکار دو عالم کی محبت سینے میں پیدا ہو جائے گی، بچوں کے سینوں میں سرکار کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ ذوق رکھتے ہیں سننے کا کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ 3 چیزیں اگر آپ نے سن لی، اس پر عمل کر لیا تو کائنات کی جو سب سے بڑی دولت ہے عشق رسول، وہ آپ کو حاصل ہے۔ آج زبان سے کہنا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں لیکن دلیل پر کھڑے نہیں اترتے، ویسی محبت، کیسی محبت؟ میں عرض کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ گزر ہوا، کیا دیکھا کہ ایک مکان جو آپ کے طرز تعمیر کے مخالف، آپ نے دیکھا، رکنے کے بعد پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ پوچھا فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے۔ آپ اتنا پوچھ کر چلے گئے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، ایک شخص نے اس انصاری صحابی کے کان میں جا کر بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ کے مکان کے تعلق سے پوچھ رہے تھے۔ معاملہ اظہار پسندیدگی ظاہر نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا ایسی بات ہے، کدال اٹھایا، پورے کے پورے گھر کو زمین بوس کر دی، پورے کا پورا گھر زمین میں ملا دیا۔ 2-4 روز کے بعد پھر جب حضور کا گزر ہوا، سرکار دو عالم نے ملبے کا ڈھیر دیکھا، بلایا، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کل یہاں تو مکان تھا، آج ڈھیر کیسا ہے؟ تو کہا کہ میں نے سنا تھا یہ آپ کو پسند نہیں، میں نے سنا تھا کہ یہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے حضور کو کیا پسند نہیں ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات میں کون سی ایسی چیزیں جو پسند نہیں ہیں حضور کو، آج ہم لوگ اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. وہ کیسے عاشق تھے، وہ کیسے دیوانے تھے. اگر وہ جذبہ ایمانی پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس فارمولے کو ضرور سننا. کیسا جب ایک صحابی رسول حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار سے سلام عرض کرنا چاہا تو سرکار نے چہرے کو پھیر دیا. سمجھ میں نہیں آئی معاملات کیا ہیں، معاملات کیا ہو سکتے. دوسری طرف گئے جہاں سرکار نے چہرہ پھیرا تھا، پھر سلام عرض کیا حضور نے، پھر چہرہ پھیر دیا. چہرہ پھیرا. معاملات سفر کر کے آ رہے تھے، معاملات سمجھ میں نہیں آئے. دیگر صحابہ سے معلومات ظاہر کہ کون سی ایسی بات ہے جو سرکار مجھ سے ناراض ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ اکرام نے فرمایا کہ آپ کی انگلی میں جو انگوٹھی ہے سونے کی، اللہ کے رسول نے اس کو جہنم کا ایندھن قرار دیا، یہ وجہ ہے ناراضگی کی. اللہ اللہ کہا بس اتنی سی بات. فوراً انگوٹھی کو نکالا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور نے فوراً اس کو لے کر پھینک دیا. اب بات ناراضگی کی ختم ہو گئی، وجہ ناراضگی کی ختم ہو گئی، باتیں شروع ہو گئیں. اب اس کے بعد جب مجلس اختتام پذیر ہوئی، اٹھ کر لوگ جانے لگے تو ایک شخص نے اشارتاً کہا کہ وہ انگوٹھی لے لو، وہ تم نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے. جواب سنو مسلمانوں، صحابی رسول نے خوبصورت جواب دیا. کہا جو چیز میرے حضور نے پھینک دی میں کبھی اسے نہیں اٹھا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ تڑپ. کہا وہ ہیرا ہو، وہ پکھراج ہو، وہ چاندی ہو، وہ سونے کے پہاڑ ہو، اگر میرے حضور نے اسے پھینک دیا میں کبھی نہیں. یہ تڑپ، یہ تڑپ، یہ محبت اگر آپ اپنے سینے میں اور اپنے بچوں کے سینے میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو آؤ ذہن کو قریب کرو. وہ 3 باتیں آپ معلوم کر لو، انشاءاللہ آپ کے سینے میں سرکار کی محبت پیدا ہو جائے. بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجدار مدینہ کا پیغام، سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کا پیغام. ملاحظہ فرمایا اگر اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اگر حضور کی محبت میں شرسار کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہو، کہا سب سے پہلا کام ہے اپنے بچوں کو ترغیب دو کہ وہ کثرت سے حضور پر درود پاک پڑھتے ہوئے، کثرت سے حضور پر درود پاک پڑھیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے کے سینے میں سرکار کی محبت پیوست ہوتی ہوئی نظر آئے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھنے کے تعلق سے حدیث شریف میں ایک باب ہی قائم کیا گیا ہے. بہت فضیلتیں بیان کی جائیں تو راتیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن فضائل درود پاک ختم نہیں ہوگی. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ درود پاک بہت بڑا وظیفہ ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو. جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو گے میرے قریب ہو جاؤ گے. آج ہماری قوم 72-73 فرقوں میں بٹ کر رہ گئی ہے. انسان پریشان ہے جائے تو کدھر جائے، انسان حیران ہے جائے تو کدھر جائے. ہر رہنما کی زبان پر کتاب و سنت ہے، سارے لوگ قرآن و حدیث کی عبارتیں لے کر آ رہے ہیں. عام انسان پریشان ہے حق راستے پر کون ہے، سیدھے راستے پر کون ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے جائیں تو کدھر جائیں، جائیں تو کدھر جائیں، جائیں تو کدھر جائیں. یہ معاملات، یہ سوال آج سے تقریباً کئی سو سال پہلے حضرت امام زین العابدین سے کسی نے کیا تھا. کہا حضور اگر ایسا وقت آ جائے، اتنے ترک اور اتنے فرق ہو جائیں، انسان پریشان ہو جائے، کنفیوز ہو جائے کہ جائیں تو کدھر جائیں، کون سے راستے کو حق بتائیں، کون سے راستے کو حق جانیں. تو سرکار امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اہل السنہ ہوں گے وہی سیدھے راستے پر، جو لوگ اہل السنہ ہوں گے وہی سیدھے راستے پر ہوں گے. لیکن سائل بڑا دور اندیش تھا. اس نے کہا کہ اگر بہت سارے لوگ یہی تمغہ امتیاز اپنے پیشانی پر لگا کر گھومیں کہ ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، تب ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ سیدھے راستے پر کون ہے. شہزادہ امام حسین امام زین العابدین نے فرمایا تھا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو قوم حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھے گی وہی سیدھے راستے پر. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم یہ ہوا کہ ہماری حقانیت پر مہر شہزادہ امام حسین نے.
جو قوم کثرت سے حضور پر درود پاک پڑھے گی وہی قوم سیدھے راستے پر ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال، اہل نقد اس کو چھوٹا شاعر مانتے ہیں، غالب کو بڑا مانتے ہیں، لیکن جو مقبولیت جو شہرت اقبال کے نصیبے میں ہوئی وہ غالب کو نہیں ملتی. پوچھا گیا ڈاکٹر اقبال سے کہ بتائیں معاملات کیا ہیں، آپ کے ہر کلام مقبول ہوتے ہیں، آپ کے ہر کلام کو شہرت حاصل ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا آج بات آ گئی ہے تو راز کو افشا کرتا ہوں. کہا جب بھی میں کوئی کلام لکھتا ہوں حضور پر 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا. یہ نام محمد کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے میرے کلاموں کو شہرت حاصل ہے، کلاموں کو مقبولیت حاصل ہے. حضرات محترم وقار، معلوم یہ ہوا کثرت سے درود پاک خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کے سینوں میں سرکار کی محبت پیوست ہوتی ہوئی نظر آئے. زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھے. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اگر حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو. حضرات محترم وقار، یہ پہلی بہت اہم بات ہے. زیادہ سے زیادہ، اور آپ سے نہیں کہا جاتا کہ درود تاج پڑھیے، سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وقت اس کا ورد رکھیں گے، سرکار سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. جو سرکار سے قریب ہو گیا تو کائنات میں کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. تو ذہن کو قریب کریں گے. پہلی بات حضور پر درود پاک پڑھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے؟ حضور پر پہلی بات درود پاک. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انسان فطری طور پر حسن کا دیوانہ ہوتا ہے. انسان کی طبع میں ہے، وہ جہاں خوبصورتی دیکھے گا لڑک گا. یہ انسان کی فطرت میں ہے، چاہے وہ کاکل داراز میں ہو، چاہے وہ لب و رخسار میں ہو، وہ چاہے چھوٹے سے بچے کی مسکراہٹ میں ہو، وہ چاہے بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو، کوئل کی کوک میں ہو، پپیہے کے دل فریب صدا میں ہو، پھولوں کی مہک میں ہو، کلیوں کی چٹک میں ہو. انسان جہاں خوبصورتی دیکھے گا وہاں لڑک جائے گا. یہ انسان کی طبع اور اس کی فطرت ہے. تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں اگر یہ انسان کی مجبوری ہے تو آؤ اس کو ایسے کی بارگاہ میں لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، جہاں عشق بھی ان کا غلام ہے. فرمایا صدا آ کے سر جھکائیں تیرے در پہ حسن والے، صدا آ کے سر جھکائیں تیرے در پہ حسن والے. جو ہو گئے ہیں تیرے ہیں بڑے نصیب والے، جو ہو گئے ہیں تیرے ہیں بڑے نصیب والے. جو دیکھے تیرا جلوہ پھر کیسے دل سنبھالے، جو دیکھے تیرا جلوہ پھر کیسے دل سنبھالے. قلم رضا عشق مصطفیٰ میں پکار کر کہتا ہے یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم. فرمایا کہ اگر خوبصورتی انسان کی کمزوری ہے تو حضور کی چوکھٹ میں لے کے آؤ. کائنات میں حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں. فرمایا اپنے بچوں سے حضور کی خوبصورتی بیان کر. حضور کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں، حضور کی زلف ناظرین کتنی خوبصورت تھیں، حضور کا چہرہ کتنا لاجواب تھا. فرمایا جب تم اپنے بچوں سے حضور کی خوبصورتی بیان کرو گے تو دنیا کی خوبصورتی ان کے دل میں جگہ نہیں کر سکتی، گھر نہیں کر سکتی ہے. معلوم یہ ہوا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان ہیں، آپ نے جب حضور کی خوبصورتی کو دیکھا ہے تو کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اللہ کبیرہ. معلوم یہ ہوا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رضوان نے سرکار دو عالم کی خوبصورتی کے تعلق سے بہت سارے قصائد لکھتے ہیں. بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور کی تعریف و توصیف، حضور کے حسن کا ذکر اپنے بچوں سے کرو، حضور کے حسن کا مطالعہ کرو تو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کے سینوں میں، تمہارے سینے میں سرکار کی سچی محبت پیدا ہوتی ہوئی. اس تعلق سے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے رکھوں گا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی رسول، آپ کا وصال 110 ہجری میں ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 11ویں سال میں تشریف لے گئے دنیا سے. 99 سال کے بعد حضرت ابو طفیل کا انتقال ہوا.
اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابی طفیل حج کے موسم، حج کا وقت ہے، حج کا موسم ہے، لوگوں کو یہ ٹیلے پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں ادھر آؤ میرے قریب آؤ، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں ہے جس نے حضور کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو، حضور کے جمال جہاں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو. میرے قریب آؤ. اللہ اللہ، لوگ قریب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حضور کا حلیہ بیان فرمائیں، حضور کا حلیہ بیان فرمائیں. اللہ اللہ، حضرت ابو طفیل 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابیضا ملیحن مقصدا. فرمایا کہ حضور کا جو رنگ تھا وہ گورا تھا، سفید تھا. بولو سبحان اللہ. سفید تھا، چونے جیسا سفید نہیں، اس سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی. اللہ 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 اللہ، حضور کا رنگ سبحان اللہ. فرمایا ملیحن، آپ کا حسن نمکین تھا. حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو. ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. فرمایا حضور کا حسن نمکین تھا. فرمایا مقصدہ، آپ کا جو قد تھا نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا. فرمایا میانہ قد سے اٹھتا ہوا قد تھا. فرمایا اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی، ہزاروں کے مجمع میں ہوتے تھے تو آپ کے کندھے سر سب سے بلند نظر آتے. اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی. اللہ اور کبیرہ. فرمایا حضور کے حسن کو اپنے بچوں سے بیان کرو، حضور کی خوبصورتی اپنے بچوں سے بیان کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کے سینوں میں سرکار کی محبت پیوست ہوتی ہوئی نظر آئے. دوسری بات مکمل. پہلی بات کیا تھی؟ یہ بات اگر آپ تک پہنچ گئی اور آپ نے قبول اور اس پر عمل کر لیا تو قسم خدا کی اس جلسے کا کرانا کامیاب ہے. پہلی بات حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. دوسری بات حضور کی خوبصورتی اپنے بچوں سے بیان. اللہ اللہ، حضور کی خوبصورتی، حضور کا حسن. حضور کا حسن جب بیان ہوگا تو کائنات کی خوبصورتی، کائنات کا حسن کوئی معنی نہیں. حضرات محترم، تیسری اور آخری بات کی طرف چلیں. تیسری اور آخری بات. فرمایا ڈاکٹر اقبال نے جس طریقے سے حضور کی صورت لاجواب ہے ویسے ہی حضور کی سیرت بھی لاجواب ہے. حضور کی سیرت بھی لاجواب ہے. فرمایا حضور کی سیرت اپنے بچوں سے بیان کرو. آئیڈیل بنانا ہے تو حضور کی سیرت کو آئیڈیل، حضور کی زندگی کو مشعل راہ بناؤ. حضور کی زندگی، حضور کی سیرت اگر اپنے بچوں سے بیان کرو گے، اس کا مطالعہ کرو گے، اس پر عمل کرو گے، قسم خدا کی زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی. سیرت کے تعلق سے فرمایا وہ چاہے دنیاوی زندگی ہو، دنیاوی میدان ہو، میدان کارزار ہو، میدان تجارت ہو، کسی بھی چیز میں تمہیں فالو کرنا ہے تو حضور کی سیرت کو فالو کرو. قسم خدا کی کامیابی حاصل ہوگی، کامیابی سے کامیابی تر حاصل ہوگی. حضرات محترم وقار. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے آج ہمارے گھروں میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ تکرار ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان. سیرت کے اس پہلو پر غور کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. گھر میں آپ بورے میں پانی لے کر پینے جا رہی ہیں، پینے ہی جا رہی ہیں کہ سرکار کی آمد ہو جاتی ہے. حضور تشریف لائے. حضور نے کہا عائشہ میرے لیے بھی پانی بچانا، میرے لیے بھی پانی بچانا. ذہن کو قریب کرو، میرے لیے بھی پانی بچانا. آپ سرکار امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا، پینے کے بعد حضور کو دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پینے جا ہی رہے تھے کہ حضور رک گئے. کہا عائشہ یہ تو بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں سے لگائے؟ یہ حضور کی سیرت ہے. جس گھر میں اس سیرت کے عمل کو، اس سیرت کے پہلو کو عمل میں لایا جائے گا، اس گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی. میرے مصطفیٰ جان رحمت کا عمل ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج میاں بیوی کو سلام نہیں کرنا چاہتا ہے. معاملات شرم محسوس ہوتی ہے. حضرات محترم وقار، کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، سرکار دو عالم کی زندگی کو آپ دیکھیں، سرکار کی سیرت کو عمل بنائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بننے سے کوئی نہیں روکے. اللہ اللہ. ایک شخص اسلام کی مخالفت کے لیے اس نے ریسرچ کرنا شروع کیا.
اسلام کی مخالفت کے لیے ریسرچ کرنا شروع کیا. تقریباً یہ معاملہ ہالینڈ کا ہے. ایک سائنٹسٹ، عام انسان کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، ریسرچر سائنٹسٹ کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس نے اسلام کی مخالفت کے لیے ریسرچ کرنا شروع کیا. 1 سال، 2 سال، 3 سال، چوتھے سال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ اس سے پوچھا گیا، قدم تو نے اسلام کے خلاف اٹھایا تھا، لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا سیرت کا صرف ایک واقعہ میرے دل کے بند تالے کو کھول دیا. کہا کون سی بات تھی، کون سی وجہ تھی جو تو مجبور ہو گیا سرکار کے قدموں پر گرنے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے؟ کہا سیرت کا صرف ایک واقعہ. وہ واقعہ کیا ہے؟ ملاحظہ فرماؤ. یہ دیکھیں حضور کی سیرت. کہا حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی میں حضور کی محفل لگی ہوئی ہے. ایک شخص حاضر آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میرا بچہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، کئی دنوں سے نہیں مل رہا ہے. اسی محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میں نے اس کے بچے کو دیکھا ہے فلاں بغیچے میں کھیل رہا ہے. توجہ کا طالب، فلاں بغیچے میں کھیل رہا ہے. جیسے اتنا سننا تھا وہ شخص دوڑ لگا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے روکو، اسے واپس بلاؤ. بلایا گیا. حضور کیا حکم ہے؟ کہا جو تم جا رہے ہو، اپنے بچے کے لیے جا رہے ہو، تیزی سے جا رہے ہو، بڑی بےتابی معلوم ہوتی ہے. حضور آپ تو جانتے ہیں 2-3 دن سے میرا بچہ میرے کو دیکھنے میں نہیں آیا ہے، میری نگاہیں تڑپ رہی ہیں، میرا سینہ اس کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تڑپ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتا میں نے اس لیے نہیں بلایا ہے کہ میں تجھے روکوں، میں نے اس لیے بلایا ہے کہ جانا، اپنے بچے کو آواز دینا، لیکن بیٹا کہہ کے مت بلانا، بیٹا کہہ کے مت بلانا. کہا کیوں؟ میرا نور نظر ہے، لخت جگر ہے، آنکھوں کا تارا ہے، میرا سہارا ہے، میں کیوں بیٹا کہہ کے نہ بلاؤں گا؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں تمہیں خبر نہیں ان بچوں کے گروہ میں کوئی یتیم بچہ نہ کھیل رہا. تمہاری زبان میں جب تم بچوں کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو ایک شفقت پدری کا انداز ہوگا، بلا کا رس ہوگا، ایک محبت بھرا انداز ہوگا. اگر اس گروہ میں کوئی یتیم بچہ ہوا، اس یتیم بچے کے دل کو اگر تکلیف ہو گئی، کاش میرا بھی باپ ہوتا اتنے اچھے انداز سے بلاتا، اس بچے کے دل کی ٹھیس کی بھرپائی کون پوری کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت غور سے کو بتاؤ اور خود اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آؤ. فرمایا کہ بیوہ کے سامنے، سرکار کی سیرت، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار مت کرو. فرمایا یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے باپ ہونے کا دعویٰ نہ سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آؤ. فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کھانا اچھا بنا رہے ہو، گوشت بنا رہے ہو، اور اگر بغل میں کوئی غریب ہے تو اگر نہ ہو سکے تو ایک پیالی شوربہ زیادہ کر لو، بغل میں دے دو تاکہ وہ بچے بھی کھا لے. لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اتنی رات میں گوشت کو بناؤ کہ بچے سو جائیں اور اس وجہ سے روتے ہوئے نظر آئیں. یہ سیرت کا پہلو ہے. اللہ اگر ہم ان سیرت کے پہلو پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، قسم خدا کی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی. معلوم یہ ہوا حضور کی سیرت کے پہلوؤں کو اپنی زندگی کو مشعل نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کے سینوں میں سرکار کی محبت پیوست ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تیسری بات، حضور کی سیرت اپنے بچوں کو بتاؤ. تیسری بات، پہلی بات کیا تھی؟ درود شریف. دوسری بات، حضور کا حسن اپنے بچوں کو بتاؤ. تیسری بات، حضور کی سیرت اپنے بچوں کو بتاؤ. 3 باتیں مکمل ہو گئیں. چوتھی اور آخری بات جو میں اپنی جانب سے پیش کر رہا ہوں، حضور کے فضائل و مناقب بھی بیان کرو، حضور کے مراتب بھی بیان کرو. اس لیے کہ کل کوئی کہے گا کہ معاذ اللہ حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، تو ان بچوں کو بتانا ہوگا حضور کا مقام تو وہ مقام ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں ہے. آج کچھ لوگوں نے بیٹھ کے اندھیرے میں لکھا کہ معاذ اللہ حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ان کو بتانا ہوگا حضور کا اختیار تو وہ اختیار ہے. حضور اگر انگلی اٹھا دے تو
تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. حضور اگر انگلی اٹھاتے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جایا کرتا ہے. بچے آج چھوٹے ہیں, بچے آج سوال نہیں کریں گے, کل بچے جب بڑے ہوں گے یہی بچے سوال کریں گے. جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے آج اتنی ترقی کر لیا ہے کہ آج کس زمین کے نیچے سونا ہے, کس پہاڑ کے اندر تیل ہے, انسان ٹیکنالوجی کی بنیاد پر پتہ لگا لے رہا ہے. وہ کہے گا, بچہ سوال کرے گا کہ آج انسان کی اوقات اتنی ہو گئی کہ کس زمین کے نیچے سونا ہے, کس پہاڑ کے اندر تیل ہے, یہ انسان پتہ لگا لے رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار, ان کی پہنچ اتنی نہیں کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ, انہیں بتانا ہوگا. مصطفیٰ کا اختیار تو اتنا ہے, مصطفیٰ کا پاور تو اتنا ہے, مصطفیٰ کا پاور تو اتنا ہے. مصطفیٰ اگر چاہیں تو حالت نماز میں قبلہ بدل دیا کرتا. قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے, 4 رکعتی نماز ہے, 2 رکعت نماز مکمل ہوئی, دل میں خیال آیا اپنا قبلہ ہوتا تو کیسا ہوتا. ابھی دل میں خیال ہی آیا ہے کہ جبریل امین کے پروں کی آواز سنائی پڑتی ہے. جبریل امین نے کہا حضور قبلہ بدل دیا جائے, قبلہ اللہ کا حکم ہے, قبلہ بدل دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ, سرکار دو عالم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, پروردگار تیری عبادت تو پوری ہو جائے, تیری نماز تو پوری ہو جائے, تیرے سجدے تو مکمل ہو جائے. پروردگار نے فرمایا عبادت بعد میں پوری ہوگی, سجدے بعد میں پورے ہوں گے, پہلے تیری رضا پوری ہوگی, پہلے تیری خواہش پوری ہوگی. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے. معلوم یہ ہوا اپنے بچوں کو حضور کے فضائل و مناقب بھی بیان کرے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کے سینوں میں سرکار کی محبت بے وسط ہوتی ہوئی نظر آئے. ڈاکٹر اقبال کی پوری شاعری کا نچوڑ صرف ایک شعر میں فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں. فرمایا اگر حضور کی سچی وفا کرو گے دل سے تو فرمایا قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, لوح محفوظ بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, کہا جائے گا بتا اب تیری رضا کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر اگر تم پیدا کرنا چاہتے ہو تو ان باتوں کو عمل کرو, اور اس پر دل کے ساتھ عمل کرتے ہوئے نظر آؤ گے تو انشاءاللہ العزیز سرکار کی محبت جو کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ تم کو حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. محترم سامعین کرام, بات محبت کی ہے, بات عشق کی ہے, اور جب حضور کو ہماری وجہ سے سکون نہ حاصل ہو تب تک کیسی محبت. حضور کو سکون حاصل ہونا چاہیے, ہماری وجہ سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. حضور کو سکون ہماری وجہ سے حاصل ہونا چاہیے. اور جو پیغام ہے اس کانفرنس کا, جو پیغام ہے حضور مجاہد ملت کا, جو پیغام ہے حضور تاج الشریعہ کا, وہ پیغام حقیقی یہ ہے کہ حضور کی آنکھوں کو سکون پہنچاؤ, حضور کی آنکھوں کو سکون پہنچاؤ. آپ نے بارہا کئی تقریریں سنی ہوں گی, لیکن مقصد حقیقی جو ہے وہ یہ ہے کہ مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں. مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے جب وہ گھر کو آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ جائے نہیں, ابھی بیٹھ جائیے, کھانا کھا کے جائیے گا, آرام سے جائیے گا, کیا جلدی ہے. دل کرتا ہے جائے نہ. ہوتا ہے نا بھائی, آتے ہیں کچھ مہمان, دل کرتا ہے جائے نہ, رے رہیے, کہاں جائیں گے, ارے بعد میں چلے جائیے گا. اگر ایسا ہے تو وہ پہلے درجے کا مہمان ہے. پہلے درجے کا مہمان ہے. دوسرے درجے کا مہمان گھر میں آیا, الجھن شروع ہو گئی, دل کرتا ہے فوراً چلا جائے. اچھا باقی ساری باتیں فون پہ ہو جائیں گی, ٹھیک, دل کرتا ہے جلدی چلا جائے. ہوتا ہے نہیں بھائی, ہوتا ہے, بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا, ہوتا ہے. دل کرتا ہے فوراً چلا جائے. اگر ایسا ہے تو دوسرے درجے کا مہمان. تیسرے درجے کا مہمان دل کرتا ہے گھر ہی نہ آئے. توجہ, دل کرتا ہے گھر ہی نہ آئے. ہوتا نا بھائی, ارے کیا آئے گا, فالتو دماغ خراب کرے گا. اگر ایسا ہے تو تیسرے درجے کا مہمان ہے. اب ذہن کو قریب کرو, ایک سوال ہے آپ سے, ایک سوال, سارے لوگوں سے ایک سوال ہے, توجہ کا طالب.
پہلے درجے کا مہمان گھر آیا دل کرتا ہے جائے نہ، دوسرا گھر آیا دل کرتا ہے فوراً چلا جائے، تیسرے درجے کا مہمان دل کرتا ہے گھر ہی نہ آئے۔ ایک سوال آپ سے، مسجد کس کا گھر ہے؟ بلند آواز سے مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں ہم اپنے آپ کو کس درجے کے مہمان کی حیثیت سے دیں؟ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، نماز ادا کیا، دل نے کہا قرآن کی تلاوت کرنی، قرآن کی تلاوت کیا، دل نے کہا حضور پر درود پاک بھی پڑھنا، درود پاک پڑھا، دل نے کہا کہ حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ لو، دل لگا ہوا ہے، رب نہیں چاہتا کہ وہ بندہ اس کے گھر سے جائے۔ اگر ایسا ہے تو پہلے درجے کا مہمان ہے۔ دوسرے درجے کا مہمان گھر میں مسجد میں داخل ہوا، بے چینی شروع ہو گئی۔ امام صاحب نے اگر سورے کو طول کیا دیا، دماغ میں بہت ساری باتیں پیدا ہونے لگی، بتائیے کوئی کام ہی نہیں، ہم لوگ اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، اتنی لمبی سورے، اتنی لمبی دعا، یہ حقیقی بات ہے کہ نہیں؟ سلام جیسے امام صاحب نے پھیرا، فوراً باہر نکل جاتے ہے کہ نہیں بھائی؟ حقیقت ہے۔ اگر ایسا ہے تو دوسرے درجے کا مہمان ہے۔ رب چاہتا نہیں کہ زیادہ دیر تم اس کے گھر رکو، رب نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر تم اس کے گھر رکو۔ اور جو لوگ مسجد نہ جا کر اپنے آپ کو کمال سمجھتے ہیں، اللہ اپنے ذہن و دماغ کے پردے کو کھول کر سنو، تم مسجد نہ جا کر کے کمال نہیں کرتے ہو، رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل، رب نہیں چاہتا۔ مسجد کے بغل میں گھر ہوتا ہے لیکن مسجد جانے کی توفیق، محترم مقار، جب تک رب چاہے گا نہیں کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو حقیقی بات بتاؤں گا، ایک ملازم ہے، ایک اس کا مالک ہے، ملازم نماز پڑھنے والا ہے، مالک نماز پڑھنے والا نہیں ہے، سفر ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہوا، ملازم نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیا جائے، مالک نے کہا مسجد آئے گی نماز پڑھ لینا، کچھ دیر کے بعد جب مسجد آئی تو اس سے کہا کہ جاؤ تم اندر نماز پڑھ لو، مالک باہر کھڑا ہے، ملازم اندر نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نیت باندھی، قرآن کی تلاوت شروع کیا، کنیکشن اس کا مل گیا، کنیکشن جڑ گیا، سرور آنے لگا، اب اس نے سوچا کہ 2 رکعت نماز اور پڑھ لو، اب ادھر مالک پریشان ہو رہا ہے، مالک باہر پریشان ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، اب یہ نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے، باہر وہ پریشان ہو کر چلاتا ہے، کہتا ہے اوے کون سی چیز ہے جس نے تجھے روک رکھا ہے، کون سی چیز جو تیرے راستے میں حائل ہو گئی ہے، کون سی چیز جو تجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتی ہے، آواز آتی ہے جو چیز تجھے باہر سے اندر نہیں جانے دیتی وہی چیز مجھے اندر سے باہر۔ معلوم یہ ہوا جب تک رب چاہے گا نہیں تو اس کے گھر میں داخل نہیں۔ فیسلیٹی اور سہولیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محلے میں عام گھروں سے زیادہ فیسلیٹی مسجدوں میں ہوتی ہے، ٹھنڈی ہے تو گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، قالین کا انتظام ہوتا ہے، اگر گرمی ہے تو اے سی کا انتظام، سنگ مرمر کا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہونا یہ چاہیے کہ پورا کا پورا گاؤں مسجد میں داخل ہو جائے، لیکن مسجد میں داخل وہی شخص ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ حضرات محترم مقار، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، سرکار کی حدیث سے فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَلَامَةٌ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ آپ نے گاڑی دیکھی ہوگی، 4 ویلر نارمل گاڑی ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، لیکن اگر اسی گاڑی کے اوپر مونوگرام لگا ہے، بتی لگی ہے، وہ مونوگرام اس بات کی پہچان ہے یہ سواستھ محکمے کی گاڑی ہے، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی گاڑی ہے، یہ فلاں محکمے کی گاڑی ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ آپ نے فلائٹ دیکھی ہوگی، اس کے دہانے پر اس کے ملک کا جھنڈا بنا ہوتا ہے، فلیگ بنا ہوتا ہے، یہ اس بات کی پہچان ہے یہ ہندوستان کا جہاز ہے، یہ امریکہ کا جہاز ہے، یہ برٹن کا جہاز ہے، یہ لندن کا جہاز ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَلَامَةٌ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، ایمان کی پہچان نماز ہے، ایمان کی پہچان نماز ہے۔
فرمایا اگر نماز پڑھو گے تو تمہارے ایمان کی پہچان ہوگی۔ حضرات محترم کار، آپ نے جسم دیکھا ہے، جسم ہر عضو کا الگ الگ مقام ہے، ہر عضو کا الگ الگ مقام ہے۔ ہاتھ ہے، اس کا الگ مقام ہے، پیر ہے الگ مقام ہے، سر ہے الگ مقام ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے، پیر نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ سر نہ ہو اور انسان زندہ ہو؟ سر نہ ہو انسان زندہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جسم میں مقام سر کا ہے، اسلام دین میں وہ مقام نماز کا ہے۔ حضرات محترم مقام، ہمارے اس کانفرنس کا پیغام جو ہے حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا، وہ نماز کے ذریعے سے زبانی حضور کے نام کا نعرہ لگانا تب جا کر پورا ہوگا جب ہم اس کو عمل کر کے سچا کرتے ہوئے صحیح ثابت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تب جا کر کے سرکار کے سچے عاشقوں میں ہمارا نام درج کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک آخری بات اور عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے نئے ماڈرنیشن دور کے جو ہمارے لڑکے ہیں، ہمارے بچے ہیں، یہ سوشل میڈیا میں اس طریقے سے انوالو ہو گئے ہیں کہ اب کیا بتایا جائے۔ سوشل میڈیا ایک ایسی بیماری ہے، میں حقیقی بات بتاؤں، آج جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے رزق کمانے کا جو راستہ ہے وہ شارٹ کٹ طریقہ نکالا ہوا ہے۔ شارٹ کٹ طریقہ، ہمیں شارٹ کٹ طریقے سے رزق نہیں کمانا ہے، ہمیں سیدھے راستے سے رزق کمانا ہے۔ شارٹ کٹ طریقے سے لوگ حرام رزق کماتے ہیں، سوچتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ کمایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، ہم حضور کے دیوانے ہیں، سرکار مجاہد ملت کے شیدائی ہیں، تو ہم محنت کر کے حلال رزق کمائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے یقین، ٹرسٹ، بھروسہ۔ وہ یقین اگر آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ پختہ ہوگا تو آپ یقین صحیح طریقے سے جائز مال کمائیں۔ میں آپ بتاؤں بھروسہ کیسے ہوتا ہے، یقین کیسے ہوتا ہے، یقین کامل۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ، یقین رب کی ذات کے ساتھ کتنا پختہ ہونا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے گھر دستک ہوتی ہے، کون؟ ہم کچھ مہمان ہیں، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دن کے لیے، ایک رات کے لیے رکیں گے، اللہ کبیرہ۔ اب ان کی خدمت کے لیے، ان کے کھانے کے لیے جب خادمہ کو آواز لگائی، کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہیں 4 لوگ ہیں۔ کہا ان کے کھانے کے لیے کیا ہے؟ تو کہا کہ گھر میں صرف 1 روٹی۔ کہا 1 روٹی ہے۔ تو خادمہ نے سوچا کہ حکم دیں گی کہ کچھ اور روٹیوں کا انتظام کرو۔ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاؤ یہ روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ یہ آخری بات آپ تک پہنچ جائے، یہ میرا مقصد۔ کہا یہ روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ خادمہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ حکم ہوتا کہ کچھ روٹیاں اور بناؤ، کچھ روٹیاں اور بناؤ اور انتظام کرو۔ اللہ اللہ، خادمہ کو حکم ہوا، وہ جا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے، سجدہ ریز ہوتی ہے، سلام پھیرا، دروازے پر دستک ہوئی، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ کہا میں فلاں شخص کا غلام ہوں، میرے مالک نے نیاز کرائی ہے، آپ کے لیے تبرک بھیجا۔ یقین دیکھے ایمان تازہ ہو جائے گا قسم خدا کی۔ کہا میں فلاں شخص کا غلام ہوں، میرے مالک نے نیاز کرائی ہے، تبرک بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کیا ہے؟ تشت پہ کپڑا ہے۔ کہا کپڑے کو ہٹایا جائے۔ کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے۔ کہا روٹیاں ہیں، کتنی روٹیاں ہیں؟ تعداد کی جائے۔ کہا 5 روٹیاں ہیں۔ کتنی؟ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کا تبرک نہیں ہے، کسی دوسرے کے یہاں کا، یہ غلطی سے ہمارے یہاں آ گیا۔ اللہ، یقین دیکھیں، یقین۔ 5 لوگ تھے، 5 روٹیاں ایک ایک تقسیم کی جا سکتی تھی، لیکن کہا یہ ہمارے یہاں کا نہیں، سے واپس کر دیا جائے۔ وہ خادم لے کر واپس ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کون ہے دروازے پر؟ فلاں شخص کا غلام ہوں، میرے مالک نے نیاز کرائی ہے، تبرک بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، کہا تشت سے کپڑے کو ہٹایا جائے، روٹیوں کی گنتی کی جائے، کتنی روٹیاں ہیں؟ روٹیاں گنی جاتی ہیں۔ کہا کتنی ہے؟ کہا 7 روٹیاں ہیں۔ کہا یہ ہمارے یہاں کا تبرک نہیں ہے، یہ دوسرے کے یہاں کا ہے، یہ غلطی سے ہمارے یہاں آ گیا۔ اللہ اللہ، خادمہ چہرہ دیکھ رہی ہے، اب تو قبول کر لینا تھا۔
واپس کر دیا. کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے. کون ہے دروازے پر؟ فلاں شخص کا غلام ہوں, میرے مالک نے نیاز کرائی ہے, آپ کے لیے تبرک بھیجا ہے. کہا قریب لاؤ. تشت کپڑے کو ہٹایا گیا, روٹیوں کی گنتی کی جائے, کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 10 روٹیاں ہیں. کہا یہ ہمارے یہاں کا تبرک کیسے قبول کر لیا جائے, یہ ہمارے یہاں کا تبرک سے قبول کر لیا جائے. خادمہ چہرہ دیکھ رہی ہے, معمہ سمجھ میں نہیں آیا, فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. 5 روٹی آئی واپس کر دیا, 7 روٹی آئی واپس کر دیا, 10 ہی روٹی کو کیوں قبول کیا؟ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رب کی ذات کے ساتھ مجھے اتنا یقین تھا, یقین کامل تھا, اگر میں اللہ کی راہ میں 1 روٹی صدقہ کروں گی, اللہ اس کے بدلے 10 روٹی عطا فرمائے گا. یقین, وہ بھروسہ, وہ ٹرسٹ پیدا کرے, انشاءاللہ تبارک و تعالی حلال رزق جھولی میں دے گا. یہ حقیقی بات ہے. پیدا اس نے کیا ہے تو رزق کا ذمہ بھی پروردگار عالم نے لیا ہے. مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی, پروردگار عالم اسے رزق عطا فرماتا ہے. میں عرض کروں حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی, انسانوں کی بادشاہت, جناتوں کی بادشاہت, چرند پرند سارے لوگ آپ کی بادشاہت میں ہیں. ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, پروردگار میں چاہتا ہوں, تو نے تمام تر چیزوں سے مجھے نوازا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تیری مخلوقات کی دعوت کر دوں. پروردگار نے فرمایا, اے سلیمان, اے میرے محبوب, تو ایسا نہیں کر سکتا. آپ بزد ہو, میں برکت حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اب انسانوں کی فوج, جناتوں کی فوج, کھانا تیار ہو رہا ہے سمندر کے کنارے, کئی دیر تک مدت تک کھانا تیار کیا جا رہا ہے. کھانا جب ایک عرصے کے بعد تیار ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے, پروردگار کھانا تیار ہے, اپنی مخلوقات کو بھیج دے, اپنی مخلوقات کو بھیج دے. کیا دیکھنا تھا کہ سمندر سے ایک مچھلی نکلتی ہے, ایک مچھلی نکلتی, ایک ہی جھٹکے میں پورا کھانا کھا کر سمندر میں چلی جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کھانا پوری مخلوقات کے لیے حضرت سلیمان نے بنوایا تھا, لیکن وہ ایک مچھلی ایک ہی جھٹکے میں کھا کر چلی جاتی ہے. آپ حیران و شستر ہیں, معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, پروردگار معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا اسی مچھلی سے پوچھ لے, اسی مچھلی سے پوچھ لے, کیونکہ اللہ نے آپ کو جانوروں کی بھی زبانیں عطا فرمائی تھی, ہم کلام ہوا کرتے تھے. آپ نے آواز لگائی, وہ مچھلی باہر آئی, عرض کی حضور جتنا کھانا آپ نے مجھے کھلایا ہے یہ میرا صرف 1 لقمہ ہے, یہ میرا 1 لقمہ ہے. پروردگار عالم پورے دن میں مجھے 3 لقمے عطا فرماتا. مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی, اللہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے. حضرات محترم, حضرت سلیمان میڈک دیکھا ہوگا. حضرت سلیمان کے دور میں ایک میڈک پانی کے اندر جاتا ہے پھر باہر آتا ہے, اندر جاتا ہے پھر باہر آتا ہے. آپ نے بڑی دیر سے دیکھا کہ بار بار اندر باہر کر رہا. روکا, پوچھا کیا کر رہے ہیں, کیا معاملات ہیں, بار بار اندر باہر. کہا حضور میں باہر سے کھانے کی چیز اپنے منہ میں لیتا ہوں, پانی کے 100 فیٹ کی گہرائی پر ایک پتھر ہے, پتھر میں ایک سوراخ ہے, اس سوراخ میں ایک نابینا کیڑا ہے. اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, میں کھانے کی رزق باہر سے لیتا ہوں, اس کے منہ میں جا کر پہنچا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے. شرط ہے ہم کو یقین کے ساتھ اور اس کی ذات پر یقین, سچے یقین کے ساتھ ہم لوگ کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حلال رزق کمانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.